ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سورت کریمہ پر غیر مسلموں کے درمیان ایک لیکچر دیا تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا. جتنے لوگوں کو دنیا میں آج لوگ اپنا بھگوان کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، یہ کرائٹیریا اللہ نے بتا دیا کہ بھئی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، جو کسی کی پیٹ سے جنم لیا، جس نے، جو کسی کا بیٹا ہے، جو پیدا ہوا اور ایک ٹائم کے بعد مر گیا. اللہ تو وہ ہے لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر، اس کے جیسا کوئی. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. معزز حاضرین جمعہ، قرآن کریم کی آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین کا مطلب پناہ دینے والی دو سورتیں. یہ دو سورتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں، اس کے ریفیوج میں، اس کے شیلٹر میں ہمیں اور آپ کو ڈال دیتی ہیں، اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہیں یہ دو صورتیں. ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت بھی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں ایک روایت لائیں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میرے اوپر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ میں نے ان کے جیسی صورتیں نہیں دیکھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور یہی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے قریب ایک جگہ تھی ابوا اور جوفا کے بیچ میں ہم لوگ سفر میں تھے، اللہ کے رسول بھی ساتھ میں تھے. بڑی ہوائیں چلنے لگی اور بڑا اندھیرا چھا گیا. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر کے اللہ کی پناہ طلب کی، اور آپ نے کہا کہ اے عقبہ، تم بھی انہی دونوں سورتوں کو پڑھ کر کے اللہ کی پناہ طلب کرو
اس لیے کہ ان کے جیسی پناہ دینے والی، ان کے جیسی کوئی اور دعا، کوئی اور ذکر، کوئی اور وظیفہ نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ ترمذی اور نسائی کے اندر ایک روایت حضرت ابو سعید خدری کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطانوں سے اور انسان کی نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، مگر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام دعائیں بند کر دیں۔ اب آپ صرف یہی دو صورتیں پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دو صورتیں آپ نے جب یہ نازل ہو گئی تو آپ نے باقی سب پڑھنا بند کر دیا، بس آپ یہی دو صورتیں۔ آپ کو یاد ہوگا آخری بار جب میں نے خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ صبح شام کے اذکار ہمیں پڑھنے چاہیے۔ صبح شام کے اذکار میں مختلف دعائیں ہیں، اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور ساتھ میں قل هو اللہ احد بھی پڑھا۔ ہمارے ہاں چاروں کل کہا جاتا ہے، مصیبتوں میں چاروں کل پڑھنا، چاروں کل نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے، غلط فہمی ہے۔ 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تو الگ سے فضیلت ہے ہی، ساتھ میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تم صبح شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھ لیا کرو تو تکفی کا من کل شر، ہر شر اور ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور یہ 3 صورتیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں۔ یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو رات میں بستر پہ جانے کے پہلے پڑھنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سونے کے ٹائم بھی اس کو پڑھ کے دم کر لیا جائے، اپنے ہتھیلیوں پہ پڑھ کے دم کر لیا جائے، پھونک مار لیا جائے، اور پھر ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر اور پورے بدن پہ پھیر لیا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پہ جاتے تھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں آپ اپنی ہتھیلیوں پہ پڑھ کے دم کرتے تھے، اور پھر اپنے چہرے پر اور جہاں تک آپ کا ہاتھ آپ کی باڈی میں، آپ کے بدن میں جاتا تھا، آپ پھیر لیتے تھے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، جب آپ اپنی زندگی کی آخری بیماری میں مبتلا ہوئے اور آپ یعنی اس قدر کمزور ہو گئے کہ آپ اپنے ہاتھ کو خود حرکت نہیں دے پا رہے تھے، تو میں آپ کے ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کر رہی تھی اور آپ کے ہاتھ کو میں آپ کے بدن پہ پھیر رہی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ سونے کے ٹائم بھی ان 2 صورتوں کو پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ 2 صورتیں ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا سنت ہے۔ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت، جتنی دعائیں ہیں ان سب کو پڑھنے کے بعد آپ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 صورتوں میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ ان کو پڑھ لیں تو نظر نہیں لگتی، ان کو پڑھ لیں تو جادو اور شیطانوں سے محفوظ ہو جائے، ان کو پڑھ لیں تو رات میں سونے کے پہلے کیوں اس کو پڑھنے کو اللہ کے رسول نے اپنی سنت قرار دیا، کیوں فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی؟ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سورہ فلق کے اوپر، پھر آگے اگر موقع ملا تو سورہ ناس کے اوپر ہم غور کریں گے، اس کی تفسیر پر غور کریں گے کہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، کیا پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کے پہلے کہ میں سورہ فلق کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ فلق کے پہلے سورہ اخلاص ہے، اور قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں، ہر سورت کو اپنے سے بعد والی سورت کے بیچ میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ یہ بھی علم تفسیر کا ایک فن ہے، علماء نے اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں اور غور کیا ہے اور تدبر کیا ہے کہ قرآن کی ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کیا کنیکشن اور تعلق ہے۔ سورہ فلق کے پہلے سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے۔ صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صمد کہتے ہیں جس کی ضرورت سب کو پڑے اور اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ آسان زبان میں ہم صمد کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب
اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل اور دماغ میں کہیں یہ غلط فہمی پنپ رہی ہے کہ ہماری نماز کی اللہ کو ضرورت ہے، تو بھائی صاحب آپ غلط فہمی کے شکار۔ ہماری نماز کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بزرگی میں ہمارے سجدے کر لینے سے اور ہمارے عبادت کر لینے سے نہ کوئی بڑھوتری ہو جاتی ہے، اور ہماری نافرمانی اور ہماری کوتاہی کرنے سے اللہ کی الوہیت میں اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سورت کریمہ پر غیر مسلموں کے درمیان ایک لیکچر دیا تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا۔ جتنے لوگوں کو دنیا میں آج لوگ اپنا بھگوان کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، یہ کرائٹیریا اللہ نے بتا دیا کہ بھئی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، جو کسی کی پیٹ سے جنم لیا، جس نے، جو کسی کا بیٹا ہے، جو پیدا ہوا اور ایک ٹائم کے بعد مر گیا۔ اللہ تو وہ ہے لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ بہت سی صفات ہیں، وہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں، وہ صفات اللہ کے اندر بھی ہیں۔ ہم بھی دیکھنے والے، اللہ بھی دیکھنے والا، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا سننا اور ہمارا سننا ایک جیسا نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا ہمارا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، یہ سب بے مثال ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد سورہ فلق آ رہی ہے۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنے بارے میں بتایا کہ میں صمد ہوں، میں بے مثال ہوں۔ اب اس کے بعد پناہ طلب کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب میں صمد ہوں، جب میں بے نیاز ہوں، جب ہر مصیبت سے بچانے والا میں ہوں، تو میرے بندو آؤ، اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں میرے پاس آؤ، مجھ سے پناہ طلب کرو، میں تمہیں پناہ دوں گا، میرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ یہ ہے نقطہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق کے بیچ۔ اچھا، یہاں سورہ فلق کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے قل سے، اے نبی آپ کہہ دیجیے۔ سورہ فلق کی بھی سٹارٹنگ قل سے ہو رہی ہے اور سورہ ناس کی بھی سٹارٹنگ قل سے ہو رہی ہے۔ یہ قل کیوں لایا گیا؟ ایسا کیوں کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا گیا؟ جیسے سورہ فاتحہ میں ڈائریکٹ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں ڈائریکٹ دعا کیوں نہیں، قل کیوں لایا گیا؟ قل لا کر کے یہ سبق دیا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے نبی آپ سید الاولین والآخرین ہیں، سید ولد آدم ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا تک آپ کی رسائی ہے، آپ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، مگر آپ کو بھی اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، آپ کو پناہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ اے نبی آپ دعا کیجئے، اے نبی آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ نبی سے قل کہلوا کر کے نبی کی پوری امت کو تعلیم دی گئی۔ نبی مشکل کشا نہیں ہے، نبی کا رب مشکل کشا ہے۔ نبی حاجت روا نہیں ہے، نبی کا رب حاجت روا ہے۔ نبی تمہیں پناہ دینے والے نہیں ہیں، نبی کا رب پناہ دینے والا ہے۔ یہ قل کہہ کر کے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی۔ اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر پہ 70 پیج کی کتاب لکھی ہے، الگ سے صرف ان دونوں سورتوں کی تفسیر پر انہوں نے 70 صفحے کی کتاب لکھی، علامہ ابن قیم۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کہا کہ یہاں اللہ نے کہا اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہ پناہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ نے اعوذ، یہ اعوذو بنا ہے عربی میں اوزن سے، اور اوزن کہتے ہیں کسی پیڑ کی جڑ میں کوئی جانور اپنا گھر بنا لے، مکان بنا لے، جو پیڑ کی وجہ سے نظر نہ آئے، اس کو عربی میں اوز کہتے ہیں۔ اسی سے یہ لفظ اعوذو بنا ہے۔ گویا پناہ لینے والا جب کسی کی پناہ لیتا ہے
تو اس دشمن سے چھپ جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے، دشمن کو نظر نہیں آتا ہے وہ۔ اللہ کی پناہ میں جب ہم آ گئے، ہمارا جو دشمن ہے، جو ہمارے جو خطرے ہیں، ہم ان کی اللہ کی رحمت میں، اللہ کی قدرت میں ہم آ کر کے چھپ گئے۔ اب کیا مجال ہے کہ شیطان کا ہم پر کوئی وار چلے؟ کیا مجال ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہمارا بال باقا کر سکے؟ اللہ کی رحمتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا۔ یہ نقطہ ہے اعوذ لانے کا۔ آگے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عربی میں وزن کا لفظ ایک اور معنی میں آتا ہے، کسی ہڈی کے ساتھ جو گوشت بالکل لگا ہوا ہو، اس سے الگ نہ ہوتا، اس کو بھی عربی میں اوز کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے ساتھ چپک جانا، چمٹ جانا، لگ جانا، لازم پکڑ لینا، اس کو بھی عربی میں اعوذ سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا پناہ لینے والا اللہ سے چمٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملا لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دامنے پناہ میں دے دیتا ہے کہ اللہ میں تیرے دامن میں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ تو مجھے بچا دے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا، کسی چیز کے پھٹنے کو عربی میں فلق کہتے ہیں۔ یہاں مراد ہے صبح جو پاؤ پھٹتی ہے اور رات کا اندھیرا چڑھتے ہوئے جو سویرا ہوتا ہے اور روشنی آتی، اس کو عربی میں فلق کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رب الفلق کیوں کہا؟ صبح کے رب کی پناہ کیوں طلب کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں سے اس صفت کو کیوں لایا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک نقطہ ہے۔ پناہ لینے آئے ہو نا، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اندھیرے میں ہو، وہ اللہ جو روزانہ اندھیری رات کو ختم کر کے صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے پوری دنیا میں روشنی چھا جاتی ہے، وہ اللہ جو اندھیروں کو چیر کر کے روشنی کو پیدا کرتا ہے اور صبح لاتا ہے، وہ اللہ تیری مصیبتوں کو دور کر کے تیری زندگی میں بھی نیا سویرا لائے گا۔ لہٰذا اس اللہ سے، اس رب سے تو پناہ طلب کر۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب۔ اب اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی، اور سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفتیں بیان کی۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، وہاں 3 صفتیں بیان کی گئی اور ایک چیز سے پناہ مانگی۔ تو یہاں سب سے پہلے کہا گیا من شر ما خلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، انسان ہیں، شیطان ہیں، جنات ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، جہاں جہاں دنیا میں شر ہے، برائی ہے، خطرہ ہے، پرابلم ہے، ٹینشن ہے، دکھ ہے، درد ہے، اے اللہ میں سب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ من شر ما خلق، بھئی ہمارے اندر بھی تو شر ہے، کتنی تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں جو ہمارے اپنے وجہ سے ہمیں پہنچتی۔ اللہ کے رسول کا جو خطبہ جو ہم خطبہ جمعہ میں، خطبہ عیدین میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہم کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ ہمارے اندر جو شر ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کا جو شر ہے، ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اس سے بھی ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس ایک لفظ کے اندر دنیا کی ساری پرابلم، سارے خطرے، ساری ٹینشن، ساری تکلیفیں آ گئی اس ایک لفظ کے اندر۔ لیکن اللہ نے من شر ما خلق کے بعد 3 چیزوں کا الگ سے ذکر کیا۔ حالانکہ من شر ما خلق میں سب آ گیا، لیکن اللہ نے 3 چیزوں کا الگ سے ذکر کیا کیونکہ وہ 3 چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی اندھیری رات سے، اذا وقب، جب اس کا اندھیرا بالکل چھا جائے، پھیل جائے۔ بڑے بڑے چور اور ڈاکو اور لٹیرے رات میں اپنے بازو کھولتے ہیں، زناکاری کے اڈے، شراب کے اڈے رات میں زیادہ آباد ہوتے ہیں، جادوگر اپنا جادوئی عمل رات میں زیادہ کرتا ہے، جنگل کے درندے، کیڑے مکوڑے، یہ سب رات میں زیادہ باہر نکلتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کا خاص طور سے ذکر کیا گیا۔
اندھیری رات کے شر سے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. رات میں آنے والے جتنے خطرے ہیں، رات کی اندھیری چادر کے اندر جتنے خطرے اور پریشانیاں چھپی ہوئی ہیں، اے اللہ میں سب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اس کے بعد کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں گروہوں میں پھونک مارنے والے جادوگروں سے. جادوگر جو ہوتے ہیں عام طور سے ان کے جادو کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز میں گرے لگاتے ہیں اور اپنے جادوئی جو ان کے کلمات ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے ان پر جو ہے جادو کرتے ہیں. یہاں ایک بات نوٹ کر لو کہ جادو ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جادو وادو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بیکار بات ہے، بکواس بات ہے. جادو ہے بھائی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جادو کا جو اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے اثر نہیں ہو سکتا. بھئی آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے. اب کوئی انکار کر دے آگ جلاتی نہیں تو بیوقوف ہے، وہ آگ تو جلاتی ہے. ہاں اللہ جب چاہے گا آگ نہیں جلائے گی. ابراہیم کو نہیں جلایا آگ. تو کسی چیز کا مؤثر ہونا، کسی چیز کا اثر والا ہونا، یہ تو ٹرو ہے، ٹروتھ ہے، سچ ہے، فیکٹ ہے. لیکن اس چیز کے اندر اثر ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جادو اثر کرتا ہے، جادو ہوتا ہے. ہاں جادو سیکھنا، جادوگر کی بات ماننا، جادو کرنا، جادو کرانا، یہ سب حرام ہے. لیکن جادو تو ہے، اور جادو کا اثر نبی پر بھی ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بلائے گئے جادوگروں کے سامنے آئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی. قرآن کہتا ہے ان کی رسیاں سانپ بن گئی. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ڈر کے پیچھے ہٹے. بھائی نبی ہے، پیغمبر ہے، سامنے والا جادو دکھا رہا ہے، مگر موسیٰ تو ڈر گئے. تو جادو کا جو ظاہری اثر ہوتا ہے وہ نبی پر بھی ہو سکتا ہے. ہمارے نبی پر بھی جادو ہوا. صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت اور متواتر روایات ہیں. لبید ابن عاصم نام کے ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا. آپ کے سر کے بال کہیں سے حاصل کر لیے اس نے، اور ان کے اوپر اس نے جادو کر دیا. لیکن اس جادو کا اثر محمد الرسول اللہ پر نہیں پڑا، محمد ابن عبداللہ پر پڑا. اللہ کے رسول کی رسالت پر جادو کا کوئی اثر نہیں پڑا. اللہ کے کلام کو پہنچانے میں آپ نے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی. ہاں وقتی طور پہ جیسے بیمار ہوتے تھے آپ، پرابلم میں ہوتے تھے، اس جادو کی وجہ سے تھوڑا آپ کو پریشانی ہوئی. کبھی آپ کو ایسا لگتا میں نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. ایک قسم کی دماغی الجھن رہتی تھی آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ فلق اور سورہ ناس کو حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیجا، اور نبی کو پوری تفصیل بتائی گئی جادو کہاں ہوا ہے، کس نے کیا ہے. فلاں کنویں، زروان کنویں کے نیچے ایک پتھر کے نیچے، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے وہ بال وغیرہ اور وہ موم کا پتلا وغیرہ رکھا ہوا ہے جو اس جادوگر نے جس کے اوپر جادو کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے پہنچے، اس ایگزیکٹ اس لوکیشن پر پہنچے. اس پتلے کو نکالا گیا، ان بالوں کو نکالا گیا. حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے چلے جاتے تھے اور وہ جادو ختم ہوتا چلا جاتا تھا. تو جادوگروں کے جادو سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے نفاثات کا لفظ استعمال کیا. عربی گرامر کے اعتبار سے نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا میں گروہوں میں پھونکنے والیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی جادو وغیرہ کے معاملات میں عورتیں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، عورتیں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، جادو کا عمل کرواتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کسی بھی عورت پر یہ الزام لگا دیں ارے یہ تو ٹولہین ہے، تو چڑیل ہے، تو جادوگرنی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی چلتا ہے. عورتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بھئی ساس کو بہو سے گھومنے سے ساس نے کہہ دیا ارے یہ تو بڑی منحوس ہے، چڑیل ہے، بس بات ختم ہو گئی. کسی عورت کے بارے میں اتنا مشہور ہو جائے، صرف اتنا مشہور ہو جائے کہ وہ عورت جادو کرتی ہے، حالانکہ وہ بے داغ ہے، اس کا دامن پاک ہے، مگر یہ مشہور کر دو اب پورے محلے میں، پورے سماج میں وہ عورت بدنام ہو جاتی ہے، اس کی بیٹیاں بدنام ہو جاتی ہیں، اس کا خاندان بدنام ہو جاتا ہے. تو بھائی جیسے کسی عورت پر زنا کی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانے پر 80 کوڑے کی سزا ہے اسلام میں، ویسے ہی کسی بھی عورت کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں یہ افواہ اڑا دینا کہ وہ جادوگر ہے بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو ہمیں لگام دینا چاہیے، اور بغیر ثبوت اور بغیر
دلیل کے کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ وہ جادو کرتا ہے. بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہماری کسی سے دشمنی ہے، لیکن دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے خلاف جادو کرا رہا ہے. تو بغیر دلیل اور ثبوت کے کسی پر جادوگر ہونے کا الزام لگا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں پھونک مارنے والیوں سے، یا نفاسات عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں نفوس اس کا موصوف مانا جا سکتا ہے، تو ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے گروہوں میں پھونک مارنے والوں سے. مارنے والوں بھی آ سکتا ہے اور مارنے والوں بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز جس سے ہم سورہ فلق میں پناہ طلب کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے. یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، دولت دی، آپ نے اچھا مکان بنا لیا، اچھا کاروبار چل رہا ہے آپ کا، اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی اس نے بڑا پیسہ کما لیا، بڑا اچھا مکان بنا لیا اس نے، اب میرے دل میں یہ آرزو ہے آپ کا مکان گر جائے، آپ کے کارخانے بند ہو جائیں، آپ کا نقصان ہو جائے. یہ حسد ہے. اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی، پیسہ دیا، علم دیا، دولت دی، نام دیا، شہرت دی، اس نعمت کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، اسی کا نام حسد. اور یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور بڑا خطرناک گناہ ہے. یہ علامہ قرطبی نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا، اور زمین پر سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے. بھائی ابلیس نے پہلا گناہ آسمان پر تو ابلیس نے کیا نا. ابلیس کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو، فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا. ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اللہ نے کہا سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرو گے؟ کہا میں آگ سے پیدا، آدم مٹی سے پیدا، میں اعلیٰ یہ ادنا، میں اونچا یہ نیچے، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ حسد تھا. حسد تھا کہ آدم کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، ایک کھاکی کو، ایک مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کا اتنا اونچا مقام، اللہ سجدہ کروا رہا ہے فرشتوں سے. حسد تھا. زمین میں سب سے پہلا گناہ ہوا، آدم کے دو بیٹوں نے آپس میں اختلاف ہوا، جن کا نام مفسرین نے حابیل اور قابیل لکھا ہے. دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ حسد تھا. اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی. اس کو جو چاہیے وہ مل رہا ہے، مجھے جو چاہیے نہیں مل رہا ہے. حسد تھا. حسد نے قابیل کو حابیل کے قتل پر مجبور کر دیا، ابھار دیا. تو علامہ قرطبی کہتے ہیں زمین کا پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، آسمان کا پہلا گناہ حسد کی وجہ سے. اور حسد کی یہ آگ جب لگتی ہے تو گھر کے گھر بگڑ جاتے ہیں، پریوار بکھر جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. پیغمبروں کی اولادوں کو اس حسد نے برباد کر دیا. بھائی یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کے 10 بیٹے ان کے 2 بیٹوں کے خلاف ہو گئے حسد کی وجہ سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کیا، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ نے اس کا الگ سے نام لیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور میں پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے. حسد کا 3 بڑا نقصان ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں جاتے جاتے آج کے خطبہ جمعہ کو ختم کرنے کے پہلے. حسد کا 3 بڑا نقصان ہے. حسد کرنے والا صرف اپنا نقصان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کما رہا ہے، اور پھر وہ حسد کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ناراض ہو رہا ہے، اللہ کی قسمت پر وہ ناراض ہے. بھئی روزی دینے والا اللہ ہے، علم دینے والا اللہ ہے، شہرت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ، عزت چھیننے والا اللہ ہے. تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تجھے دولت چاہیے تو محنت کر، تو کوشش کر، تو اپنی پلاننگ کر، تیرے مقدر میں جو روزی ہوگی تجھے ملے گی. تو حسد کرنے والا اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی قسمت پر اعتراض کرتا ہے. اور حسد کرنے والا اپنے حسد کی آگ میں کڑتا رہتا ہے. وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کی ہر ترقی، اس کی ہر بلندی اس حسد کرنے والے کے دل میں تکلیف کا سبب بنتی ہے. یہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے. تو یہ اپنی صحت خراب کرتا ہے. اس کو جو ٹائم اپنی ترقی پر صرف کرنا چاہیے، اپنے کو بنانے پر جو ٹائم خرچ کرنا چاہیے، جو انرجی خرچ کرنی چاہیے، وہ سامنے والے کو بگاڑنے پر خرچ کرتا ہے. تو یہ حسد کے 3 بڑے نقصان ہیں. اس لیے حسد سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اچھا ایک بات اور،
ومن شر غاسقین اذا وقب میں اذا وقب کہا گیا کہ میں رات کی تاریکی سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جب رات پوری طریقے سے چھا جائے. اور حسد کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا ومن شر حاسد اذا حسد، میں پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے. لیکن جادو کا ذکر آیا تو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، اللہ نے ڈائریکٹ کہا ومن شر النفاثات فی العقد، اس لیے کہ حسد کرنے والا جب تک اپنے حسد کی وجہ سے کوئی عمل نہ کرے تب تک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھائی حسد کرے اس کا بگڑ رہا ہے، ہمارا تھوڑی بگڑ رہا ہے. لیکن ہم سے حسد کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو وہ برا ہے. تو اللہ نے کہا حسد کرنے والے سے میں تب پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے. رات کی تاریکی سے میں تب پناہ طلب کرتا ہوں جب رات پوری طریقے سے چھا جائے. مگر جادو کی بات آئی تو اللہ نے ڈائریکٹ کہا ومن شر النفاثات فی العقد، میں گروہوں میں پھونکنے والیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اس کا مطلب جادو ہمیشہ ہر حال میں خطرناک ہے. حسد تب خطرناک ہے جب حسد کرنے والا کچھ کرے، رات تب خطرناک ہے جب پوری طریقے سے چھا جائے. مگر جادو تو ہمیشہ نقصان دہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے نظر نہیں آتا. جادو نظر نہیں آتا. جادو ہمارے اوپر ہوا، کسی نے جادو کیا، ہمیں پتہ بھی نہیں کس نے کیا، ہم علاج کرا رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ جادو ہے. تو جادو کا جو معاملہ ہے وہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. اس لیے جادو زیادہ خطرناک ہے. اس لیے اللہ نے جادو کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگے، فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد. تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم اس کے بعد والی جو صورت ہے قرآن کریم کی آخری صورت سورہ ناس، اس کی تفسیر پر بات کریں گے. یہ دو صورتیں ہیں میرے بھائیوں، ہم سب کو یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم سب نماز میں پڑھتے بھی ہیں. ان کو آپ پابندی بنا لیں، معمول بنا لیں. صبح 3 بار پڑھ لیں، شام کو 3 بار پڑھ لیں، رات میں سونے کے پہلے پڑھ لیں، اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کر لیں. ہر نظر بد سے انشاءاللہ، ہر شر سے، ہر مصیبت سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ان دونوں صورتوں کو سمجھنے کی، ان کو پڑھنے کی اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم.